بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل اسلامک اردو اسٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا اور ہمیں اچھے کمنٹس بھی کیے۔ پیارے دوستوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خاص موضوع ہے، اور اس میں آج ہم کچھ ایسے اصول بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ زندگی میں ہمیں پھر ناکامیوں کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے گا۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو ملے گا۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم روزانہ ملاقات وغیرہ کرتے ہیں، رابطے رکھتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معیار بنانا چاہیے کہ ہمیں کس سے کتنی بات کرنی ہے۔ ہم بہت سارے مسائل میں صرف اپنی باتوں کی وجہ سے گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ معیار بنانا ہے کہ ہم نے کس سے کتنی بات کرنی ہے۔ ہم سے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں آ کر، ان میں ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کے بارے میں ہم سے ڈسکس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے وہ ایونٹس، مواقع پر ڈسکس کرنے والوں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرے لوگ ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں آئیڈیاز پر، لوگوں کے آئیڈیاز پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جو چوتھی قسم ہے جسے ہم نمبر 1 کہیں گے، یعنی ڈسکس کرنے والوں میں جو سب سے بیسٹ کوالٹی کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آئیڈیا کسی نے دیا ہے یا نکالا گیا ہے اس پر عمل کس طرح ہوگا، آئیڈیا جو ہمیں ملا ہے اس سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب سے بیسٹ لوگ ہیں۔ تو ہمیں اپنا یہ معیار بنانا چاہیے کہ ہمیں کس سے کتنی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اپنی پرابلم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنی کوئی بات، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں ان میں 90% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کی اس پریشانی سے، اس مصیبت سے کوئی سروکار ہی نہیں، انہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ وہ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں آپ کی بات کو، وہ توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ آپ کو لگے گا ایسا اس سے بڑھ کر تو میرا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ 90% لوگ ان بات سننے والوں میں ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کی اس مصیبت سے کوئی سروکار ہی نہیں، اور 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میرا سب سے زیادہ ہمدرد شخص ہے۔ تو اپنا ایک معیار بنا لیں کہ ہم نے کس سے کتنی گفتگو کرنی، اور ایک بات اپنی گرہ سے باندھ لیں، ہمیشہ یاد رکھیں، لوگوں سے بالکل مت کہیں، کسی کو بھی مت بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ یہ پلاننگ کسی کو بھی نہ بتائیں، یہ گرہ سے باندھ دیں۔ ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی تمام پلاننگز ایسے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہوتے۔ ہم جب کوئی بات کسی سے شیئر کرتے ہیں نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ اپنی کوئی پلاننگ جو ہے وہ کسی سے شیئر نہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ نہ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو خبریں دشمنوں تک پہنچ رہی تھیں وہ پہنچنا بند ہو گئی۔ حالانکہ آپ اپنی بات شیئر کرتے تھے اپنے دوستوں سے، ان سے شیئر کرتے تھے جنہیں آپ سمجھتے تھے کہ یہ تو میرا بہت اچھا دوست، ہمدرد، مخلص دوست ہے،
اب اسی مخلص دوست کو جب آپ نے اپنی پلاننگ شیئر کرنا چھوڑ دی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مخالفین کے پاس، آپ کے دشمنوں کے پاس، حاسدین کے پاس آپ کی خبریں جانا بند ہو جائیں گی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کن لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیئر نہ کر کے دیکھیں۔ تو پرائیویسی جو ہے یہ ہمارا پاور ہوتی ہے۔ پرائیویسی اپنائیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیں کس طرح سے تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنی پلاننگ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اپنی پرائیویسی ختم کر دیتے ہیں، تو پہلے ہی سے لوگ ہماری کاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری پلاننگ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے یا پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو پرائیویسی اپنا، پرائیویسی کو سمجھ لیں کہ یہ ایک قلعہ ہے جس میں آپ کی کامیابی قید ہو چکی ہے، اور آپ نے اس کا دروازہ کھولا تو یہ یہاں سے غائب ہو جائے گی، فرار ہو جائے گی۔ تو خاموشی سے کام کریں، جو بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں، اپنی پلاننگ کریں، خاموشی کے ساتھ کریں، اور پھر کامیابی حاصل کر کے سب کو دنگ کر دیں کہ یہ کیا ہوا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ خاموشی خود ایک جواب ہوتا ہے، اسے سمجھنے کا فن چاہیے۔ تو خاموشی اختیار کریں۔ بعض مقامات پر آپ کی خاموشی ہی آپ کا جواب ہے، سامنے والے میں سمجھنے کا ظرف ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی آپ بولیں گے یا بحث کریں گے آپ ہار جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہم سے کوئی بھی ڈسکس کرتے ہی فقط بحث کرنے کے لیے، بحث برائے اصلاح نہیں ہوتی، بحث برائے اصلاح ہونی چاہیے، لیکن لوگ نہیں کرتے، لوگ ہم سے بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے مقام پر بولیں اور سمجھیں کہ آپ ہار گئے، کیونکہ سامنے والے کے پاس بات کرنے کا، بحث کرنے کا فن آپ سے زیادہ ہے۔ لہذا اپنی باتیں شیئر کرنے کا یا کس سے کتنی بات کرنی ہے، ان کی بھی ایک کیٹیگری بنائیں کہ اس سے مجھے مکمل بات کرنی ہے، اس سے مجھے تھوڑی بات کرنی ہے، اور اس سے مجھے بالکل بات نہیں کرنی۔ پھر دیکھیں آپ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری ناکامیاں اور پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہم پریشان ہوتے کیوں ہیں؟ کہ ہم پر جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی کسی مسئلے میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اس پریشانی، اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ ہے کیا۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، کسی مسئلے میں ہم گر جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ آخر پرابلم ہے کیا۔ جب پرابلم ہماری سامنے آئے گی تو اب ہمیں فوری طور پر اس کے حل کی طرف جانا ہے، اسے سولو کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم بس مستقل جو ہے وہ پرابلم کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، تو سولو کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہی نہ جائے۔ تو 20%، اونلی 20% پرابلم کو سوچیں اور 80% اس کے حل پر توجہ دیں۔ ہماری بہت ساری ناکامیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس چیز پر ہماری توجہ ہوتی ہے نا وہی پھلتی اور پھولتی ہے۔ تو ہماری توجہ بس پریشانی پر ہوتی ہے، مسئلے پر ہوتی ہے، تو وہی پھولتی پھلتی رہتی ہے، حل کی طرف نہیں ہوتی، تو ہم پریشان ہی رہتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے۔ پھر ہمارے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بدقسمتی سے ہمدرد نہیں ہوتے، الا کوئی اگر ہمدرد مل جائے تو اس دور میں یہ بہت لکی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک مخلص شخص موجود ہے۔ تو آپ سے بڑا خوش قسمت اس دور میں کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے دوست نہیں ہوتے۔ اس کی پہچان کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، امید آپ کو پسند آئے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کسی دانا آدمی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو آپ کے دوست کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس دانا شخص نے کہا کہ میں تمہاری بات سنوں گا، مگر میں 3 طریقے سے پہلے تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات کی تصدیق ہو گئی اور تم اس میں پاس ہو گئے تو پھر میں تمہاری بات سنوں گا۔ اس دانا شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بات سچی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
सुनी सुनाई, क्या वो बात अच्छी है? उसने कहा नहीं, बुरी बात है। फिर उस दानिश शख्स ने कहा, क्या उस बात से मुझे कोई फायदा मिलने वाला है? उसने कहा नहीं, आपको इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो उस दानिश शख्स ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में वो बात बताने जा रहे हो कि जो कि तुम्हारी सुनी सुनाई है, वो अच्छी भी नहीं है, उसको सुनकर मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा, तो मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं सुनूंगा। तो आपने देखा कि उस दाना शख्स ने अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं सुनी और किस अंदाज से उस शख्स को टाल दिया, उसे बुराई करने से रोक दिया। अपनी एक आदत बना ली कि जब आप किसी एक के साथ हो, यानी आप दो हो, तो यहाँ तीसरे का तस्करा होना ही नहीं चाहिए, और बुराई तो हरगिज नहीं। ये अपनी आदत बना ले, फिर देखिए आपको कितना फायदा होगा। क्योंकि याद रखिए कि जो शख्स आपके सामने बैठकर किसी की बुराई आज कर रहा है, जब यह आपके पास से जाएगा तो लोगों में जाकर आपकी बुराई करेगा। एक और खास बात कि जो करीबी रिश्ते हैं, इनसे मुस्तकिल खामोशी इख्तियार ना करें, यानी कतई ताल्लुकी ना करें, क्योंकि ये तो वैसे भी हराम मना है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे सिला रहमी का हुक्म है, तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार ना करें, बल्कि इनसे भी वक्तन फवक्तन राबते में रहें। अब आपके सामने चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर किसी बात पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई गलतफहमी हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम बैठकर गुफ्तगू करें, सामने वाले की पसंद नापसंद इसके बारे में मालूमात करें, फिर कोशिश करें कि अपने आप को सामने वाले की पसंद या नापसंद में ढालने की कोशिश करें और उसकी अक्ल के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक उससे गुफ्तगू की जाए। जैसे उसको मशागिल पसंद है, उस हवाले से उस पर डिस्कस की जाए, तो इंशाअल्लाह इससे भी जो दूरियां होती हैं वो खत्म होंगी और इंशाअल्लाह राबते बहाल होंगे। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं होता कि साथ रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे से मुतमइन भी हों या बिल्कुल कनेक्टेड हों, ऐसा जरूरी नहीं होता। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहते, दूर होते हैं हमसे, कभी कभार उनसे मुलाकात होती है, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं और बहुत ज्यादा हमसे कनेक्टेड होते हैं। हमारा जहन उनसे मिल रहा होता है, उनका जहन हमसे मिल रहा होता है। तो जो हमारे साथ रह रहे हैं या जिनके साथ हम रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम कहीं ऐसा भी करें कि अपनी पसंद को सामने वाले की पसंद पर कुर्बान कर दें, तो इंशाअल्लाह इससे दूरियां होने से बचती हैं और नज़दीकियां बढ़ती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इंशाअल्लाह इस अमल से भी हमारी बहुत सारी परेशानियां हल होंगी। सामने वाला आपसे कनेक्टेड है, उस आपसे कनेक्शन है, तो ये साथ रहना इस बात की दलील नहीं है, बल्कि कनेक्टेड होने या कनेक्शन की निशानी ये है कि जब हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो या वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, तो वो हमारी मदद करे, हम उसकी मदद करें, हम उसके काम आए, वो हमारे काम आए। यह कनेक्शन, यह कनेक्टेड होना ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाला तड़प रहा हो, हमसे देख रहे हो, या हम तड़प रहे हो, सामने वाला देख रहा हो, हालांकि साथ रहते हैं। तो साथ रहना ये कनेक्टेड होने की, कनेक्शन की निशानी हरगिज नहीं है। निशानी क्या है कि सामने वाले की तकलीफ पर हम तड़प जाएं या हमारी तकलीफ पर सामने वाला तड़प उठे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादा एक साथ रहने वाले लोग भी, ये ज़रूरी नहीं होता कि उनके आपस में जहन मिलते हों, ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर बहुत सारी दूरियां आपस में हो जाती हैं। तो इन दूरियों को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। बहुत लंबी और मुस्तकिल खामोशी ये भी हमें इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस खामोशी को तोड़कर मसले के हल की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक ही घर में रहते हुए बाज़ औक़ात आपस में फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से बड़ी टेंशन होती है, घर में घुसने का दिल नहीं करता और एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी। तो जब हम खुद आगे बढ़कर इन मामलों को ख़त्म कर लेंगे, अपनी खामोशी को तोड़ देंगे, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे और हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। एक और ज़रूरी बात, घर के जो मामलात होते हैं, अपनी ज़ौजा की राय को कभी भी कम ना समझें, उसे इग्नोर ना करें, बल्कि उसकी राय को भी अहमियत दें। और याद रखें
کہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو بالخصوص اولاد کے کسی بھی فیصلے میں خود سے کوئی فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ ان کی ماں سے بھی ضرور رائے لیں اور اس کی رائے کو اہمیت بھی دیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ہم مزید بھی اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک، آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ بہت سارے مسائل کا حل بھی ہمارے سامنے آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج پوری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گلی، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں یہ بے چینی نہ ہو۔ تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دنیا بھر میں شیئر کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت، آفت، پریشانی اور مایوسی سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔